وہ سلسلہ لکھنے کا بند ہو گیا. میں پاکستان میں کچھ لکھا کرتا تھا، کچھ افسانے وغیرہ اور غزلیں وغیرہ، نظمیں. تو یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے یہاں زندگی کی ہمہ ہمی ایسی ہے جس میں ہر چیز گم ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی جو کچھ آدمی کرنا چاہتا ہوا ہے وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ یہاں مقصد اور مفہوم فقط اپنے حالات کو سنوارنا ہوتا ہے. تو ویسے بھی چونکہ فضا کا بھی اس میں تعلق ہے، انسان کو انیشیٹو ملتا ہے مختلف لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے، یا یہ دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی لکھ رہے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ میں بھی لکھوں. تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. جب میں یہاں سے 6-7 سال رہنے کے بعد یہاں سے واپس پاکستان گیا تو وہاں جاتے ہی یعنی اتفاق سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجھے پنجابی کی طرف مائل ہونا پڑا. ایک تو سبب اس کا یہ تھا، یہاں اس دور میں رہتے ہوئے مجھے کچھ عربی شاعری کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. تو جس انداز میں عربی شاعری میں مختلف چیزیں پیش کی جاتی تھیں، یعنی جو اسلوب ہوتے تھے وہ وہاں، یعنی یا تو یہ میری کمی تھی کہ مجھ سے اردو میں وہ یعنی منتقل نہ ہو سکے، اس انداز سے نہ لکھ سکا. اب چونکہ اس میں زبانوں کا مسئلہ، اردو ہماری قومی زبان ہے اور اتنی ہی محترم اور اتنی ہی پیاری ہمارے لیے جتنی ہماری مادری زبان پنجابی ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایکسپریشنز میں ذاتی طور پہ پنجابی میں ہی لا سکا، اردو میں نہ لا سکا. تو ایسے بھی کچھ ہلکا دوستوں کا ایسا مل گیا جو پنجابی لکھ رہے تھے مجھ سے پہلے. بہرحال وہ چلتا رہا سلسلہ. تو بیچ بیچ میں کبھی کبھار یعنی کوئی نظم، کوئی غزل اردو ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہاں ہم مختلف مشاعروں میں، مختلف محفلوں میں جاتے تھے تو کسی وقت یعنی فرمائش اردو کی بھی ہوتی تھی کبھی کبھار، لیکن زیادہ تر میں پنجابی لکھتا تھا. اچھا، اس بار کیا ہوا کہ میں جب یہاں آیا، آنے کے بعد مجھے عثمانیہ ٹرانسفر کر دیا گیا. وہاں کام ہی اتنا تھا کہ اس طرف کوئی سلسلہ نہ، یعنی ادب اور اسٹڈی یعنی جاری رکھی، مطالعہ میرا جاری رہا، لیکن لکھنے کا سلسلہ رکا رہا. اچھا، جب میں یہاں ٹرانسفر ہوا تو جب ٹرانسفر ہوا یعنی دمام میں، تو میں نے یہاں آنے کے بعد اتفاقاً محسوس کیا کہ میرا دل دوبارہ لکھنے کی طرف مائل ہو رہا ہے. جب میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا تو عجیب بات تھی کہ میں بار بار کوشش کروں کوئی پنجابی چیز لکھنے کی اور میری توجہ، میری طبیعت مائل اردو کی طرف ہو. تو یہاں آنے کے بعد یعنی سب سے پہلا شعر جو میں نے یہاں کہا وہ یہ تھا کہ یوں کسمسا کے پھول نے کھولی کمائے رنگ، یوں کسمسا کے پھول نے کھولی قبائے رنگ، تیرا وجود شاخ پہ کھلتا لگا. کیا بات، پہلا شعر تھا یہاں ہوا. اچھا، بہرحال اس میں ایک دو شعر اور کہے میں نے، لیکن باقاعدہ یعنی بعد میں یہ سلسلہ یوں شروع ہوا کہ ہم مدنی صاحب کی طرف کبھی کبھار یعنی وہاں سے سفانے سے ایک دو دوست آتے تھے، ان کی طرف ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. میں ایک اور امجد صاحب تھے، ایوب صاحب تھے. تو یہ کہنے لگے کہ یہاں مشاعرے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے مشاعروں کے بارے میں، یہاں مشاعرے ہوا کرتے ہیں، کسی روز چلیں گے. میرا خیال ہے 2-3 بار ایسے ہوا کہ ہم آئے اور مشاعرہ تھا، یہ چپکے سے غائب اور مشاعرے میں چلے جائے ہم لوگوں کو چھوڑ کے. اچھا، ایک روز میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ مجھے بتاؤ صحیح وہاں ہوتا کہ انہوں نے کبھی کہنے لگے کہ یہ طرح دیتے ہیں، تو طرح پہ لوگ لکھتے ہیں، اس پہ مشاعرہ ہوتا ہے. میں نے اس بار جو طرح ہو وہ مجھے بھی دیں. تو انہوں نے وہ طرح مجھے دی، میں نے اس پہ تب آزمائی کی اور اس کے بعد کہا کہ میں وہاں جاؤں گا. تو اس روز ہم ان کے ہاں گئے اور وہاں غفور انجم صاحب اس روز وہاں ان کے یہاں موجود تھے. وہاں سے وہ ہم دونوں نکلے، یہ بھی ساتھ تھے. وہاں پہنچے، مشاعرے میں یوں سب دوستوں سے تعارف ہوتا.
تو اب چونکہ یہاں پہ سب لوگ اردو لکھنے والے تھے، صرف ایک نظم میاں صاحب نے، میاں مظہر قسیم صاحب نے پنجابی کی سنائی، بڑی خوبصورت صدرہ انہوں نے نظم لکھی ہوئی ہے، تو باقی سب لوگ اردو لکھتے تھے. تو وہ جو یعنی اردو کا ایک یعنی انعکاس یا رد عمل میرے وجود میں پیدا ہوا، اس سے پھر آگے یعنی بات پہ بات بنتی چلی گئی اور سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو اس طرح سے یعنی یہ آغاز ہوا، اور پھر اب تو اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے 100 کے قریب غزل اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا، کیونکہ میرا ابھی تک طبع جو میری وہ رواں اسی میں چلی جا رہی ہے. اور اس طرح سے یعنی یہ سلسلہ ہوا. بات یوں ہے، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدا تو میں ایک پنجابی بولنے والی ماں کی کوکھ سے ہوا، اس کی گود میں پلا بڑھا اور اس سے زبان سیکھی، لیکن چونکہ مجموعی طور پہ قومی زبان اردو ہے اور ہمارے لیے کبھی مشکل نہیں ہوئی ہے، یعنی اردو کو سمجھنا یا اردو میں بولنا یا اردو کو لکھنا یہ مشکل نہیں ہے. بس وہ قدرت کی طرف سے، نیچر کی طرف سے ایک رو چلی ہوئی تھی پنجابی کی. یہ ایک وقت آیا، اس کا رد عمل میرے اوپر یہ ہوا کہ میں نے اردو میں، اور یہ یقین مانے کہ اب تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں پڑا، یعنی اتنی ہی آسانی سے رفتہ رفتہ میں اردو لکھنے میں ڈھل گیا، اور وہ مشکل سے مشکل مضامین جو تھے وہ بآسانی مجھ سے سرزد ہونے لگے. تو اس طرح سے ہے، کوئی اس میں مخصوص وجہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ ایک جیسی ہوا سی چلی، پہلے وہ پنجابی کی چلتی رہی، اب اردو کی چلتی رہی، اور میرے لیے دونوں ہی زبانیں اتنی ہی محترم، اتنی ہی قابل احترام ہیں اور اتنی پیاری ہیں، کیا بات، جتنی کسی اور شخص کے لیے اس کی اپنی قومی یا مادری زبان. یہ ہے. ہم سلطان محمود آشفتہ صاحب کو پہلے تو ان کے اس شعر کے تعارف سے جانتے تھے، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. جب یہ یہاں کی ادبی محافل میں انہوں نے شرکت کا آغاز فرمایا تو ان کا شعر وہ ہمیں نہیں کبھی بھی بھولے گا احباب کو. عزم سفر سے پھر مجھے مخمور کر گیا، کانٹا لگا کہ ساری تھکن دور کر گیا. میں سمجھتا ہوں اس شعر کو یہاں کی ادبی محافل میں اور سلطان صاحب کی زندگی میں بجائے خود اردو ادب کی طرف مائل ہونے میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے. آج جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب سلطان محمود صاحب کے نام آج کی شام ہے. آج ہم ان سے ان کی اردو کی غزلیں سنیں گے. سلطان محمود آشفتہ صاحب کے ساتھی اس وقت موجود ہیں، کچھ لوگ باوجود تشریف نہیں لا سکے، تو میں ہلکا ہلکا تعارف ذرا کروا دوں. جناب منیر صاحب، محترم منیر احمد، یہ سلطان صاحب کے یار غار انہیں کہا جائے تو بے جانا ہوگا. جناب رانا اقبال صاحب محترم، یہ ان کے بہت ہی مداح ہیں رانا صاحب. اور جناب اطہر مدنی صاحب، جناب مدنی صاحب کا ذکر آپ نے سلطان صاحب کی زبان سے سنا کہ یہ وہ پہلی ذات بابرکات ہیں جنہوں نے سلطان صاحب کو ہماری یہاں کی ادبی محافل سے روشناس کرایا. بلکہ ہم لوگ مدنی صاحب کے احسان مند ہیں کہ مدنی صاحب کے باعث ہی، ان کے لطف کے پیش نظر ہی ہمیں ایسی عمدہ شخصیت ملی جو ہماری روح رواں ان محفلوں کی بن گئے، اور انہی کے باعث یہ اتنا عرصہ 7-8 سال تک یہ ہماری ادبی محافل زندہ رہیں. جناب مدنی صاحب کے ساتھ تشریف رکھ رہے ہیں جناب یوسف جے پوری صاحب. یوسف جے پوری صاحب بزم اقبال کے سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں. ان کی محنت اور خلوص کے بل بوتے پر ہم سعودی عرب میں مقیم دیگر شعراء کو ایک سٹیج پر جمع کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہوئے. صرف
انہی کی مہربانی سے ریاض میں بھی ہماری محافل ہوئیں، شعری نشستیں ہوئیں، اور خبر میں بھی پورے طول و عرض سے یہاں لوگ تشریف لائے۔ جناب یوسف صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے محترم دوست جناب رحمت اللہ خان رحمت کوثر صاحب۔ رحمت کوثر صاحب اپنے منفرد اپنا انداز رکھتے ہیں اردو کلام میں، ان کا حیدرآباد دکن سے تعلق ہے، تو جناب رحمت کوثر صاحب چونکہ سلطان محمود آشفتہ صاحب سے بالکل وہ 10 ڈاؤن ہوتے تھے شعر سنانے میں، اسی لیے ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ خادم کو یونس اعجاز کہتے ہیں، میں ان کا ادنا سا خادم ہوں۔ میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی کہ سب ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ ایک جگہ ایک سٹیج پہ اکٹھے کر کے ان سے سنا جائے اور ان کو سنوایا جائے۔ میرے ساتھ آج کی اس محفل کے میزبان جناب ناصر الدین ملک صاحب تشریف رکھ رہے ہیں۔ ناصر صاحب کو برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل ہے، آج کل یہاں روزگار کے سلسلے میں یہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ اگر ہم سعودی عرب میں سلطان صاحب کے ساتھ اپنی محافل کو تقسیم کرنا چاہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کم سے کم 75% محافل ملک ناصر صاحب کے عشرت قدے پہ ہی ہوئی ہیں۔ جناب ناصر ملک صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب میاں مظہر قسیم مظہر صاحب۔ میاں مظہر قسیم مظہر صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے جیسے سلطان صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے ساتھیوں میں ایک شکوہ بھی دبے لفظوں میں انہوں نے فرمایا کہ میاں صاحب نے ایک نظم سنائی پنجابی میں، بہرحال جو کچھ ہم سے ہو سکا ایک نظم ہی صحیح، ان کا سلطان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے میاں صاحب ہمیشہ کوشاں رہے، اور جتنی باقاعدہ ہفتہ وار اور ماہوار محفلیں ہوتی رہیں آرامکو میں، ان سب کی میزبانی کے فرائض جناب میاں صاحب نے ادا کیے۔ تو ان ساتھیوں کے ساتھ کچھ اور ہمارے ساتھی ہیں جس میں خورشید صاحب ہیں جو ہمیشہ ہمیں ان محفلوں کے لیے اکساتے رہے، اور جناب انجم صاحب ہیں جو اب کیک میں تشریف لے گئے ہیں، وہ آج آ نہیں سکے۔ استاد قمر ہیں جو ہمیشہ ناول نوش کا اہتمام کیا کرتے تھے، استاد کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ ایوب بٹ صاحب ہیں، اور دیگر احباب ہیں جو آج تشریف نہیں لا سکے۔ تو میں جناب سلطان محمود آشفتہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں وہ اپنی اردو غزلیں عطا فرمائیں۔ آئیے جناب سلطان محمود صاحب سے اردو کی غزلیں سنیں۔ میں جناب رحمت اللہ خان رحمت کوثر صاحب سے گزارش کروں گا پیشتر اس کے کہ کچھ سلطان صاحب عطا فرمائیں، تو وہ کچھ مختصر ترین الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بات یہ ہے کہ شعری نشستیں تو ہوا ہی کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کی ذہنی سطح پر تسکین کا باعث شعراء حضرات اور علماء حضرات بنائی کرتے ہیں، لیکن ایسی شاموں سے ہم کچھ اور انداز سے بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت کم ہی منعقد ہوا کرتی ہیں ایسی محفلیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں ہم اپنے ایک عزیز ترین دوست کو وداع بھی کر رہے ہیں ان قریب، تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دوست کے شعری نظریات کو اور ان کی شعری خدمات کو، ان کی دیگر ادبی مصروفیات اور فلمی مصروفیات کو ہم نثری انداز میں انہی کی زبان سے کچھ ریکارڈ کر لیں، اس لیے کہ یعنی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آشفتہ بھائی ان حضرات میں سے تھے جن کا دل دوسروں سے ملتا تھا اور دوسروں کے دل ان کے دل سے ملتے،
تو یہ کیفیت جو ہے بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے. یہ بزمارائیاں، وہ بھی رنگارنگ بزمارائیاں مدتوں یاد آتی رہیں گی، اس لیے کہ لوگ کہا کرتے ہیں بقول وج اورنگ آبادی کے کہ جانے والے تو پھر نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. واہ 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 واہ. ہمیں امید ہے کہ آشفتہ بھائی یہاں بار بار لوٹ کر آیا کریں گے، بے شک، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چند سوالات احباب ان سے اپنے اپنے نظریات کے مطابق کریں تھوڑی دیر کے لیے، وہ ریکارڈ کریں. سب سے پہلا سوال میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اس پر غور کریں کہ اور کچھ سوالات آپ حضرات کے ذہن سے بھی وہاں ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ آشفتہ بھائی، ایک شاعر یا ادیب کو میں اپنی جگہ اس ملک کا نمائندہ سفیر تصور کرتا ہوں جو سماجی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سماجی سفیر کی حیثیت آپ کو حاصل ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ بہترین پنجابی زبان کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، مقرر ہیں، اور فلمی کہانی نویس بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں، بہرکیف بہت کچھ ہے. اس کے علاوہ اردو زبان کے میدان میں بھی آپ کو درک حاصل ہے. تو میں سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کا نظریہ شعر کیا ہے؟ جی، میرا نظریہ شعر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، شعر میں ہمیشہ سے دو نظریات چلے آ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. جی. میں 100% ادب برائے زندگی کا قائل شخص ہوں، اس لیے کہ میں نے جتنا بھی غور کیا ادب برائے ادب پہ، میں یہ سوچتا ہوں کہ زندگی سے کیا اسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ جی. جب کوئی چیز زندگی سے خارج کی ہی نہیں جا سکتی تو پھر وہ چیز یعنی برائے زندگی ہوا کرتی ہے. یعنی جو کچھ بھی اس زندگی میں ہم سے متعلق ہے وہ یعنی برائے زندگی ہی ہے. اب خواہ مثلا ادب برائے ادب میں ایک شخص ہے، وہ ایک فن پارہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، مثلا شعری، نثری یا ایک تصویر بناتا ہے. وہ اس میں اس نظریے کو بالکل اپنے تئیں یعنی اپنے خیال میں منقطع کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی بھی تعلق زندگی سے نہیں ہے. یہ میں نے ادب پارہ برائے ادب یا برائے آرٹ یہ فن پیش کیا دنیا کے سامنے. اچھا، اب فرض کیجئے کہ یعنی اس نے ایک ایسی چیز اس میں بنا دی ہے جو وہ اپنے تصور میں سوچتا ہے کہ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ، جو افراد اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے آئیں گے یا اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے، وہ کیا آپ مردہ ہیں؟ وہ ایک زندہ حقیقت ہے جو اسے جا کے اپریشیٹ کرے گی اور دیکھ رہی ہے. تو اس طرح سے اس کا تعلق بہرحال زندگی سے تو وابستہ ہو گیا نا. یعنی زندگی سے کس طریقے سے اسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ اب مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، ادب میں یا آرٹ میں یا فن میں جو بھی چیزیں دنیا میں بنائی گئیں، لکھی گئیں یا سامنے پیش کی گئیں پوری انسانیت پہ، وہ کسی نہ کسی انداز میں زندگی سے مکمل طور پہ منسلک ہوئی. مثلا وہ تعلیم کے میدان میں انہی چیزوں سے کچھ حصے لے کر تعلیم کے میدان میں رکھے جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں انہیں پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور ان سے ٹریننگ حاصل کر کے آگے انہی لائنز پہ یا اپنی اختراع کردہ نئی لائنز پہ چلیں. تو بہرحال وہ یعنی زندگی سے تو بہرحال وہ چیز متعلق ہو گئی نا. ان کا صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ادب برائے ادب سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی مخصوص نظریے سے متفق یا منسلک نہ ہوں. اچھا، اب نظریے سے منسلک ہونا یا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. فرض کیجئے ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ہیں،
الحمدللہ. اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ہم کتنا ہی اپنا دامن اس بات سے بچائیں کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر ایک نظم لکھیں پوری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے. باوجود اس کے کہ ہمارا یہ نظریہ ہوگا، اس کے لکھنے کا انداز، اس میں لفظوں کا چناؤ، اس میں جو استعمال ہونے والی زبان ہے وہ اسی کلچر، اسی تہذیب اور اسی تمدن سے اٹھی ہوئی ہوگی جس میں ہم پل بڑھ رہے ہیں. صحیح بات. یعنی مثال کے طور پہ ایک امریکن ہے یا ایک انگریز ہے، وہ اپنے ہاں کی فضا کے مطابق ایک چیز لکھتا ہے. اچھا، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے یہ برائے ادب لکھا ہے، اس کا کوئی زندگی سے تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ چیز جو وہ پیش کر رہا ہے اس میں اس کے لاشعور سے، وہ جو صدیوں سے یعنی ڈیولپ ہوا لاشعور ہے، اس سے اٹھ کر وہ چیزیں آئیں گی جو اس کے کلچر کا، اس کے تمدن کا اور ساری چیزوں کا حصہ ہے. اور کلچر اور تمدن جو ہے اس میں مذہب ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی مزیدار بات ہے. میرا ایک دوست تھا، بڑا زبردست سوشلسٹ، اور اس طرح سے اس نے کارل مارکس اور لینن اور لوگوں کو جیسے یعنی کسی چیز کو پی لیا جاتا ہے نا رگڑ کے، بطور ڈیکاکشن کے پی لیا جاتا ہے، ایسے اس نے پیا ہوا تھا. اچھا، وہ جب بھی بات ہو تو جب اس نے اپنی بات کا یہ کہنا دلانا ہو، میں اسے کہتا تھا کہ تو سوشلسٹ ہے، قسم کر خدا کی کھاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو بات سنو، میں اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا. جب بھی میری انتہا ہو جاتی ہے نا بات کرنے کی، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں. یہ ہے وہ کلچر، وہ تمدن جس کا ہم حصہ ہے، جس کو ہم نہیں یعنی کسی بھی قیمت پہ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو مرضی کر لیں. اور اس پہ یعنی گھنٹوں ہنستے رہتے تھے بعد میں کہ دیکھو یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ خدا کو مانتا نہیں ہے، مذہب کے خلاف دن رات باتیں کرتا ہے، جب یقین دلانا ہوتا ہے کہتا خدا کی قسم ہے، قرآن کی دین کی قسم ہے، ایسی قسمیں اٹھایا کرتا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی نظریے کیوں نہ حامل ہو، جس فضا ماحول میں آپ پلے پڑے ہیں اس ماحول کے مطابق آپ کا ادب یعنی آگے بڑھے گا. اور جب وہ آگے ان لائنز میں بڑھے گا تو آپ مجبور ہیں کہ اس کا رابطہ جو ہے زندگی اور زندگی کے متعلقات سے ہو. زندگی میں جو چیزیں یعنی خواہ ان کو روایتی کہیں یا کچھ بھی کہیں آپ، وہ مجبور ہے انسان کو اس سے اس کا تمام رابطہ. ادروائز یعنی آپ دیکھیے جیسے اس کائنات کی تخلیق میں کوئی شے جو موجود نہیں وہ آپ کے تصور میں نہیں آتی، جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی. میں ایک بات میں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یعنی دنیا کی اکثریت ہے وہ یقین رکھتی ہے کہ وہ ہیں، مگر چونکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے تصور نہیں آپ کام کر سکتے کہ اللہ کیا ہے. صحیح بات. بار بار کیا ہوگا، کبھی تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ شاید انسان جیسا ہے یا شاید نور ہے، یا جو مختلف چیزیں جو سنتے رہتے ہیں آپ اس کے مطابق ایک تصور بناتے ہیں، اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتا انسان. اسی طرح سے کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ وہ ادب میں کوئی ایسی چیز تخلیق کر دے کہ وہ کسی آرٹ، کسی کلچر، کسی تمدن، کسی تہذیب، کسی مذہب سے متعلق نہ ہو، یہ ناممکنات میں اس کو اسی میں سے ابھر کے سامنے آنا پڑے گا. تو نتیجہ یہ ہوا یعنی فائنلی فیصلہ یہ ہوا کہ ادب برائے زندگی ہی ہے. آپ کتنا اس کو برائے ادب کہیں وہ زندگی کا ہی حصہ ہوگا اور زندگی سے ہی ابھر کے وہ سامنے آئے. جی میں عاشق صاحب آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری محفل جو ہے یہ قائم و دائم رہے گی ٹی وی کے ذریعے. جی اس ریکارڈ میں میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کا پس منظر اور کس طرح سے آپ ادب میں داخل ہوئے ابتدا سے اگر آپ ہمیں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یاد کو تازہ کریں تو بڑی نوازش ہوگی تاکہ ہم اور ہمارے بعد کی نسلیں اور ہمارے احباب جب بھی اس کلپ کو دیکھیں گے آپ کی ایک تو خاندانی ہسٹری ان کو رہے گی یاد اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے ہو تو سند رہے گی. اور ان حادثات کا بھی ذکر کیجیے
جن حادثات نے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا، اور ان بزرگوں کا بھی میں ممنون ہوں جن کی صحبت میں آپ رہے اور جنہوں نے یہ اتنا کچھ کیا کہ آپ کے احساس کو ابھارا۔ ویسے تو آپ صاحب احساس ہیں، صاحب دل ہیں، آپ دلوں کو موہ دیتے ہیں۔ آپ ہی کی زبان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں اور عوام تک یہ بات پہنچے کہ آپ کس طرح سے اس کو اس سلسلے میں عرض یہ ہے مختصراً کہ میرے والد صاحب کا نام تھا محمد ابراہیم، وہ آدم پور ضلع جلندھر میں میرا خیال ایک قصبہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اپنی جوانی میں لاہور آ گئے تھے، یہیں آ کے انہوں نے لکڑی کا کاروبار شروع کیا بادامی باغ لاہور میں، اور اپنی آخر عمر تک اسی کاروبار سے منسلک رہ گئے۔ وہ جالندھر میں ایک مولوی صاحب تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس انہوں نے کچھ دینی تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ فارسی کتب اس وقت جو حصہ ہوا کرتی تھی دینی تعلیم کا، شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان، اور حافظ ایسے انہیں کثرت سے فارسی شعر یاد تھے۔ تو بہرحال وہ یعنی آج بڑی عجیب چیزیں تھیں ان میں، مثلا یہ کہ وہ جب لاہور آئے تو انہوں نے ایک بار مجھے بتایا، بڑے سخت طبیعت آدمی تھے، بچپن خاص طور پہ ہمارے بچپن میں بڑے سخت طبیعت کے آدمی تھے، گھر میں آ جاتے تھے تو ایسے سناٹا طاری ہو جاتا تھا کہ کسی کو یعنی کھانسنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس دور میں سلسلے ہی ایسے تھے کہ بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ یعنی دباؤ میں رکھنا جو ہے وہ عین زندگی ہے۔ بعد آج تو پہنانے تبدیل ہو گئے نا، آج یعنی آج کا دور جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اولاد جو ہے اس سے دوستی ہونی چاہیے، مگر اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ آپ ایک پنجابی مثال تھی، پنجابی کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شین کی آنکھ، شین کی مطلب شیر کی آنکھ، شیر کی آنکھ سے دیکھو اور کھلاؤ سونے کا نوالا، یہ اس دور میں ہوتا تھا اصول۔ تو یہ پورا ہمارے گھر میں یہ اصول چلتا تھا۔ بے پناہ نمازی پرہیزگار آدمی تھے، والدہ بھی اس دور میں سارے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اس دور میں فقر و فاقہ مسلمانوں میں بڑی کثرت سے تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اسی دور میں ہی خدا یاد آیا کرتا ہے، تو سارے اکثریت جو ہوتی تھی ان دنوں میں بڑی یہ دبت سے مذہب میں دلچسپی لیتے تھے اور دینی کاموں کو کرتے تھے۔ ویسے بھی چونکہ تحریک آزادی کے دور کے لوگ تھے، یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ ہم سب کے یہ اسی پیریڈ کے لوگ ہیں جس پیریڈ میں تحریک آزادی چل رہی تھی۔ یہ عظیم قدرت کا ایک انعام تھا کہ اس دور میں ہر فیلڈ آف لائف میں ایسی نادر الوجود ہستیاں بے شک منظر عام پہ آئیں کہ ہم حیران ہیں کہ یہ سب لوگ اکٹھے کیسے ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اور خدا آپ کا بھلا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان جیسی شخصیتیں، نواب بہادر یار جنگ جیسی شخصیتیں، اور پھر یعنی ڈرامے کے میدان میں چلے تو آغا حاجر جیسی شخصیتیں وہاں میں دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس حاصل کیا کہ اس دور کے لوگوں کو آپ گن نہیں ہے، نواب شریف اللہ خان جیسے لوگ، مولوی فضل حق جیسے لوگ، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک پروونس، کوئی ایک خطہ نہیں تھا ہندوستان پاکستان کا کہ جس میں بڑے بڑے لوگ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے اور جنہوں نے مل جل کے پوری قوم کی رہنمائی نہیں کی۔ یہ یعنی وہ دور بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کے دور میں جو لوگ ان کے زیر اثر تھے وہ تمام کے تمام لوگ ان کی یعنی ان کے مزاج کے مطابق ڈلے ہوئے تھے۔ یعنی نماز روزے کی پابندی کا اس وقت بڑا دورہ تھا، جو ہمارے ماں باپ کے دور کی بات ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنا الگ تشخص قائم کرنا تھا دوسروں کے مقابلے پہ۔ اس شخص کو قائم کرنے کے لیے وہ یعنی اہتماماً صحیح نہیں، یعنی میں اپنے بچپن میں جتنی رمضان میں ٹولیاں یہ جگانے والوں کی دیکھتا رہا ہوں، وہ دوسرے بڑے ہیں،
آگے آگے دور آیا ہے، لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے چلے گئے ہیں، لقمہ کر ملتا چلا گیا ہے، تو وہ معاملہ کم ہوتا چلا گیا. وہی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جسے کھانے کو پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا ہے اسے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب لوگ روزہ نہیں رکھتے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ اس دور کے لوگ تھے. اچھا، تو والد صاحب میں بات کر رہا تھا، والد صاحب بے پناہ خوددار آدمی تھے، اتنے خوددار آدمی کہ وہ اپنی والدہ سے وہاں لادم پور سے جھگڑ کے لاہور آئے تھے. پتا نہیں کوئی کرتے کرتے کو کہنے لگے کہ یہ میرے کرتے کو ٹانکا لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا صبح لگا کے دوں. تو ساری رات وہاں آگ جلائے، سردیوں کا موسم تھا، وہاں آگ ساری رات جلاتے رہے اور کرتا لے کے بیٹھے رہے کہ یہ میرا کرتا نہیں سیا نا. تو صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلے اور لاہور آ گئے، اور کبھی زندگی بھر لوٹ کے واپس نہیں گئے. اپنے بھائیوں دوسرے لوگوں سے ان کے بہت کم تعلقات رہے، اتنے یعنی سخت آدمی اپنے اس میں مسلک میں کیا بتاؤں. اچھا، تو اچھے ٹھیک ٹھاک درمیانے سے کاروباری آدمی تھے، فارسی شعروں سے بڑی رغبت تھی، دینی کاموں میں بڑے، یہی ماحول یہی فضا تھی جس میں ہم لوگ یعنی پروان چڑھے. اچھا، تو یہ شعر کا سلسلہ ایسے چلا، یعنی اشعار کی طرف میری رغبت، یعنی گھر میں ہاں میرے نانا جو تھے وہ نسبتاً خاندان میں زیادہ پڑھے لکھے تھے. زیادہ پڑھے لکھے میرا خیال ہے زیادہ 7-8 جماعتیں پڑھی ہوں گی، وہی سب سے بڑے پڑھے لکھے. تو وہ وہاں پہ وطن کا ڈاکخانہ تھا، اس میں وہ تھے پوسٹ ماسٹر تھے. تو اس اعتبار سے وہ زیادہ یعنی پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے. اس دور میں میرا خیال ہے کہ یہی بہت بڑا یعنی سمجھا جاتا کہ علمی طور پر بڑی بلند بات ہے. وہ پڑھے لکھے ان کی، کیونکہ ان کی وفات پہ ان کی کتب جو تھی وہ مجھے ملی، کیونکہ میرا ہی شوق تھا زیادہ اس طرف. اچھا، ہوا یہ کہ ہم کچھ تھوڑا سا قدرتی طور پہ انسان کو کچھ یعنی بعض چیزیں ودیعت کی جاتی ہیں، ایپٹیچیوڈز ہوتی ہیں. میں ذرا زیادہ رحیم تھا اپنے یعنی ساتھی طالب علموں سے. تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے رسالے، ان دنوں میں پھول رسالہ تھرو آؤٹ انڈیا پاکستان لاہور سے نکلتا تھا، 4-5 صفحے کا ہوتا تھا اور ساری دنیا جو بچے اس کو پڑھا کرتے تھے. پھول اور ایک ہدایت رسالہ نکلتا تھا. سمجھے جی، یہ رسالے جو تھے یہ ہم ارد گرد سے لے کے پڑھا کرتے تھے، یا کبھی موقع بنا 4 پیسے ہو گئے تو لے کے پڑھ لی. تو اس میں لکھی ہوتی تھی نظمیں، یہ وہ ہمارا بھی بڑا جی کرے کہ ہم بھی کچھ لکھ کے دیں، یعنی ایسے اچھا ہم نے بڑی کوششیں کی. اچھا، رہنمائی کے لیے ہمارے پاس گھر میں تو تھا کوئی نہیں. والد صاحب تو اس سے تو یہ کہہ رہا کہ یہ میری نظم ہے، یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ اپنی ٹانگیں توڑوا والی بات ہے جی. یہ امکان ہی نہیں تھا کہ ایسی سے. ارد گرد میں گھاٹی دروازے لاہور میں ہم رہتے تھے. وہاں پہ اگرچہ یعنی علمی شخصیتیں بھی بڑی تھیں، بدماش لوگ بھی بڑے تھے. علامہ صاحب نے بھی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں پہ گزارا. اور ایک حکیم احمد شجاع پاشا صاحب نے تو ایک بار ایک مضمون لکھا تھا چیلسی آف لاہور کے نام سے. انگلستان میں اکثریت ادبا اور شعراء کی چیلسی ملی ہے. تو لاہور میں انہوں نے لکھا، انہوں نے تو کوئی 1,500 ادیب شاعر اور پتہ نہیں کون کون سا آدمی گنا دیا جو وہاں اس ایریے میں رہتا تھا، مگر ہم سے کوئی نہیں ملا. ہم تو اپنے طور پہ ہی کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح سے کچھ ہو جائے. تو مجھے یہ یاد ہے کہ شاید 5ویں 6ٹھی جماعت میں نے ایک نظم لکھی، اے کاش میں طائر بن جاؤں. اچھا جی، اے کاش میں طائر بن جاؤں. اور مجھے یاد نہیں لیکن رسالہ وہ پڑا ہوا ہے گھر پہ پاکستان میں. اے کاش میں طائر بن جاؤں، وہ نظر لکھ کے نا ڈرتے ڈرتے میں نے سدا بہار ان دنوں میں ایک رسالہ نکلا تھا اردو کا بچوں کا، اس میں بھیجی. جب وہ بھیجی نظم تو ایڈیٹر نے اس کو کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے چھاپ دیا. اب وہ میں چوری چھپے گیا ایک اسٹال پہ، وہاں سے رسالہ خریدا، دیکھا تو میری نظر اس میں میں تو پاگل ہو گیا. مگر اب ڈروں کے والد صاحب کو پتا چلا نا تو انہوں نے مار مار کے میرا ایڈر کر دیا. اچھا، ہمارے قریب ایک تھے بہو عبد القریب، وہ لاہور کارپوریشن میں انسپیکٹر تھے.
میں یوں چوری چھپے یوں دیکھ رہا ہوں تو وہ اوپر قریب سے گزرے نے کہا کیا پڑھ رہا ہے دکھا مجھے. ان دنوں بزرگ جو تھے ان کی عادت ہوتی تھی یہ دیکھتے رہنا کہ یہ کوئی غلط چیز تو نہیں پڑھ رہے ہیں. سارے محلے کے یہ دیکھتے رہنا کہ یہ کوئی کام غلط تو نہیں کر رہا ہے. اس نے کہا کیا پڑھ رہا ہے. دیکھ رہا تھا نظم لکھی انہوں نے پڑھی کی کیا بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے کچھ حوصلہ ہوا. انہوں نے جائے میرے والد صاحب سے کہا اب میری ٹانگیں کہاں پڑیں گی پسینہ چھوٹ رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا میرا اثر ہوگا. انہوں نے جا کے مبارکباد دی کہ جناب بڑی مبارک ہو آپ کے بیٹے نے نظم لکھی ہے. والد صاحب نے کہا کہ اچھا خیر وہ بہو تو کیا کہ چلے گئے نا. میں باہر بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ خیر دعائیں مانگ رہا ہوں. انہوں نے مجھے بلایا ادھر آؤ کیا ہے. میں نے کہا نظم لکھی ہے. کہیں گے کچھ پڑھا بڑا کرو ان سے کیا بنتا ہے نظموں وزموں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ میری ساری کی ساری قوتیں جو تھی نا وہ مبلوج ہو گئی اس چیز سے. بہرحال یعنی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ اسی وقت مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ بعد میں جب آخری وقت تھا ان کا تو ایک روز میں نے ایک ٹی وی مشاعرے میں یہ نظم تیجارہ میں نے پڑھی تو بڑی اس کی تعریف ہوئی. تو اس دنوں وہ کچھ بیمار تھے کمزور ہو گئے ہوئے تھے زیادہ تر گھر میں رہتے تھے. تو میں جب ٹی وی سے واپس آیا تو ایک عورت نے سیالکوٹ میں وہ نظم ریڈیو پہ سنی. سوری ٹی وی پہ نہیں ریڈیو پہ نظر پڑی. تو سیالکوٹ میں سنی. بوڑھی عورت تھی. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو اسی وقت بھیجا کہ یہ نظم لے کے آؤ. بات بڑی پسند آئی انہیں. تو انہوں نے آ کے دروازہ کٹایا. میں گھر میں آیا دروازہ کٹایا. والد صاحب اٹھے انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے بلایا. وہ پھر پاس ہی بیٹھ گئے. ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم سیالکوٹ سے آئیں گے نظم آپ سے. میں نے زندگی میں پہلی بار ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے. پہلی بار. اس کے بعد پھر وہ وفات تک وہ ہلکا سا یعنی جب بھی کبھی نظریں سنانی ریڈیو پہ ٹی وی پہ یا گھر میں یا شعراء نے آ جانا یا کچھ علماء نے یا ادباء نے آ جانا نا تو پھر وہ بیٹھے رہتے تھے. تو ہلکی سی ایک زیادہ بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کی سب سے بڑی داد وہ مسکراہٹ ہوا کرتی کہ میں اپنے والد صاحب کے دل میں یہ بات پیدا کر سکا کیا بات کہ میں نے زندگی میں کچھ کیا ہے. ورنہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ زمین کے تمام انسان مجھے داد دیتے رہے. وہ بیماری ماشاء اللہ جس کا میں نشان ہوں اس کی نہیں داد مجھے مل رہی تو پھر کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے میرے اس میں آگے بڑھنے کا قدم در قدم یہ بھی بہت بڑا سبب تھا کہ میں نے ساری زندگی اپنے والد صاحب کو قائل کرتے ہوئے لگا دی. کیا بات کیا بات. ساری زندگی انہیں قائل کرتے ہوئے لگا دی کہ اچھا وجہ اس کی دیکھیے. میں آج آپ کو بتاؤں کہ کیا وجہ کیا تھی. میں نے اس پہ بڑا غور کیا انالیسس کرتا رہا کہ یہ بات کیا تھی. یہ میرے اس کام کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے. بات یہ ہے کہ جس شخص کو بوستان اور گلستان والی یاد ہو اس کا معیار پرکھنے کا شہزادی ارادی ہے. اسے کتنے ایرے گہرے کی چیز بتا کیسے آ سکتی ہے. صحیح بات ہے. یہ تھی بات اس سے جس وجہ سے وہ یعنی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو اولاد کی اردا پسند ہوا کرتی ہے تھوڑا سا کہ ان میں اس میں قابل یعنی تعریف چیز نظر آئے. تو یہ میں نے ایک اسکیچ سا اپنے والد صاحب کا دیا کہ جن کے زیر سایہ میں نے ساری زندگی بسر کی. اس کے مقابلے میں میری والدہ جو تھیں وہ بالکل درویش سے بطور تھیں. یعنی خاموش طبع تھیں اور اتنے دبدبے کے باوجود اتنے یعنی والد صاحب کے اتنے دبدبے کے مقابلے پہ وہ سراپا یعنی جیسے ایک بالکل حلیم الطبع اور بالکل پیار اور محبت میں ڈوبی شخص. یہی بیلنس تھا جس وجہ سے ہم لوگ ایڈجسٹ کر سکے. ورنہ اتنی سخت فضا میں اگر ہمیں اتنا ہی شدت کا پیار نہ ملا ہوتا وہاں سے تو بڑی مشکل بات ہوتی. لیکن یہ بیلنس جو تھا یہ بڑا عجیب طریقے سے تقریباً تمام بہنوں بھائیوں میں ہمیں آ گیا. کیا ایک طرف خوفناک قسم کی خودداری اور دوسری طرف لوگوں سے پیار کرنا ایمانداری سے پیار کرنا ٹوٹ کر پیار کرنا. یہ پورے گھر کی فضا اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی. تو یہ سلسلہ رہا. اب باقی اس سے آگے
میں زندگی میں خوفناک حد تک اس بات کا قائل ہوں کہ خاندانیت جسے کہتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں. ہم تو ویسے ہی ہمارے پیچھے سے کوئی نہیں چلا آ رہا، یعنی کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ہو بھی نا بنیادی طور پہ دنیا نے تو اس کی ذات کو پہچاننا ہے. صحیح بات. پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوا کرتا. صحیح بات. مسلمان میں سب سے بڑی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ قدرم سلطان بود کی کیفیتوں سے نکل جائے. واہ واہ. اس سے مبرہ ہو اور وہ پیورلی اپنی ذات کو سامنے رکھے تو میں کیا ہوں. یہی قرآن ہے. بے شک. ہے جی. قرآن کے مطابق بھی آپ کی اپنی ذات سب سے بلند ہے. سمجھے نا جی. تو اسی یعنی اصول پہ شروع سے ہم نے عمل کیا اور یہی سوچا کہ ہم کیا ہیں. سمجھے نا جی. لہٰذا جو کچھ بھی تھوڑے بہت حصول ہوا وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا. تو یہ ہے فضا. یعنی اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ ہم سب بہن بھائی لاہور کی پیدائش ہیں اور یعنی ہمارا بچپن میں کہیں دو ایک بار وہاں آدمپور جانا ہوا تھا والدہ کے ساتھ. یا بعد ہاں والدہ جو تھی میری وہ وہاں کانگڑے کے پاس، کانگڑا سے آگے ایک جگہ تھی آدمپور سے آگے ادھر شوالک کی سائڈ پہ، وہ وہاں کی تھی. تو شادی میرے والد صاحب کی لاہور میں ہوئی تھی. بہرحال یہ لوگ پیچھے سے منسلک تھے، خاندان ایک ہی تھا. جی خاندان ایک ہی تھا. تو ان کی شادی تو یہیں پہ لاہور میں اس کے بعد ساری چکی رہے. یہ ہے مختصر کیفیت ہمارے. جناب سلطان محمود آشفتہ صاحب نے محترم رحمت کوثر صاحب اور جناب یوسف صاحب کے سوالوں کے سیر حاصل جوابات دیے. سلطان محمود آشفتہ صاحب ایک ہمہ پہلو شخصیت ہیں. یہ شعر و شاعری انہی کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایک مرتبہ ایک شعر، ان کے شعر کا ایک مصرع میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ محیط دہر میں ذرے کی ذات ہی کیا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ شعر و شاعری کا جو ان کا پہلو ہے یہ ان کے اس جو ایک محیط ہیں تمام علوم پر اور تمام ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے. تو آئیے جناب سلطان محمود آشفتہ صاحب سے ان کی اردو کی کچھ غزلیں آج سنتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ ان کا اپنا ایک منفرد اور اچھوتا انداز ہے. پنجابی میں بھی انہوں نے ایک مقام حاصل کیا اور اردو میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے. تو آئیے مشکانس کے خود بگویت نہ کہ اتار بگویت. تو جناب سلطان محمد آشفتہ صاحب. بہرحال اب بے شمار غزلیات ہیں، غزلیں ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ طے کیا ہوا تھا اصولی طور پہ بات یہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ ہم یعنی چند ایک نمونے نمونہ کے طور پہ ہم چند ایک غزلوں سے گزرتے ہیں. یہ پہلے میں یہی غزل پیش کرتا ہوں جس کا مصرع شیخ صاحب اپنا شاہ صاحب نے دہرایا ہے. مطلب کرتا ہوں کہ یہ شش جہاد تو کیا کائنات ہی کیا ہے. یہ شش جہاد تو کیا کائنات ہی کیا ہے، لغات دہر میں لفظ ثبات ہی کیا ہے. یہ شش جہاد تو کیا کائنات ہی کیا ہے، لغات دہر میں لفظ ثبات ہی کیا ہے. اور نظر ملا کے پھر ایک بار شہ تو دیکھا پھر، نظر ملا کے پھر ایک بار شہ تو دیکھا پھر، جو مسکرا کے نہ پھر کھاؤں بات ہی کیا ہے. جو مسکرا کے نہ پھر کھاؤں بات ہی کیا ہے. نظر ملا کے پھر ایک بار شہ تو دیکھا پھر، جو مسکرا کے نہ پھر کھاؤں بات ہی کیا ہے. عرض کیا کہ ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی، ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی، سیاہ بخت
وقت نہ ہو جو ہو رات ہی کیا کیا بات ہے، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، ہزار چاند اگر روشنی کرے تب بھی سیاہ وقت نہ ہو سیاہ وقت نہ ہو جو وہ رات رات ہی کی، کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، ہزار چاند اگر واہ واہ، روشنی کرے تب بھی واہ واہ، سب کیا سیاہ رات کو وقت نہ ڈیفائن ہو کیا ہے، جو واہ واہ، رات ہی کیا ہے واہ واہ، میں غزنوی کا ہوں ہم اسم فتح میری ہے سبحان اللہ، واہ واہ، میں غزنوی کا ہوں واہ ہم واہ، اسم فتح میری ہے تمہارے دل کا بھلا سومناتھ ہی کیا ہے واہ واہ، واہ واہ، واہ، میں غزنوی کا ہوں ہم اسم فتح میری ہے تمہارے دل کا بھلا سومناتھ ہی کیا ہے. اچھا یہ ہے کہ نہ سوچ کیوں تیرے احباب تیرے قاتل ہیں، واہ، نہ سوچ کیوں تیرے احباب تیرے قاتل ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ ہی کیا ہے، واہ واہ، واہ واہ، یہ سب کے یہ ساتھ سب کے ساتھ ہوا تیرے ساتھ ہی کیا، نہ سوچ کیوں تیرے احباب تیرے قاتل ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوا میرے ساتھ ہی کیا ہے، اور خدا رسیدہ وہی جس کو ہو فنا کا شعور، خدا رسیدہ وہی جس کو ہو فنا کا شعور، خزاں رسیدہ نہ ہو جو وہ پات ہی کیا ہے. واہ واہ، واہ واہ، خدا رسیدہ نہ خدا رسیدہ وہی جس کو ہو فنا کا شعور، خزاں رسیدہ نہ ہو جو وہ بات ہی کیا ہے. اور تیرے وجود سے ہے غلغلائے لیل و نہار، واہ واہ، تیرے وجود سے ہے غلغلائے لیل و نہار، جو تو نہ ہو تو اساس حیات ہی کیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو تو نہ ہو تو اساس حیات ہی واہ واہ، واہ واہ، تیرے وجود سے ہے غلغلائے لیل و نہار، واہ واہ، جو تو نہ ہو تو اساس حیات ہی کیا ہے. اور شعر کیا ہے کہ قلم جو بک گیا وہ ننگے دست ہے، لیکن قلم جو بک گیا وہ ننگے دست ہے، لیکن قلم نہ ہو جو پے حق وہ ہاتھی کیا ہے. واہ واہ.